آج کا ویلاگ میرے پورے ویلاگز میں سب سے اہم ویلاگ۔ آج خبر یہ ہے کہ امریکی وفد عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اڑان بھری ہے ایم بی ایس نے امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے کے لیے۔ اور وہاں پہ بات ہوگی قیدی نمبر 804 کی رہائی کی۔ ناظرین، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کا ویلاگ شاید اس سال کا سب سے اہم ویلاگ ثابت ہوگا، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں وہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جس کا انتظار کروڑوں لوگ کر رہے ہیں۔ قیدی نمبر 804 کی رہائی کے دروازے کھلتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ میں خواہش یا سیاسی بیان کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، بلکہ آج جو کچھ واشنگٹن، ریاض اور راولپنڈی کے درمیان ہو رہا ہے وہ سب ایک بہت بڑی تصویر کو واضح کر رہا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی اور بریکنگ ڈیولپمنٹ واشنگٹن میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بہت بڑی ملاقات طے پا چکی ہے۔ یہ ملاقات نہ صرف امریکہ سعودی تعلقات کے لیے اہم ہے، بلکہ پاکستان کے مستقبل اور خاص طور پر عمران خان کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اب دنیا کو ایک بات اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے، پاکستان کا موجودہ سیٹ اپ جتنا مزید زور لگا لے، عوامی حمایت کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا۔ اور یہ وہی نقطہ ہے جس نے عالمی طاقتوں کو ایک نئی صف بندی پر مجبور کر دیا۔ سعودی رائل کورٹ کے مطابق شاہ سلمان کی ہدایت پر محمد بن سلمان فوری امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ عام دورہ نہیں، اس دورے کا کور ایجنڈا پاکستان ہے، کیونکہ سعودی عرب اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان کا نیا آرڈر عوام کے بغیر ممکن نہیں۔ خان کو مکمل دیوار سے لگانا خطے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اور سب سے اہم، مستقبل کے معاملات میں استحکام عمران خان کے بغیر ممکن نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، یہ تمام نکات اب امریکی فائلز میں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اور پھر ہوتی ہے ٹرمپ ایم بی ایس ملاقات سے چند گھنٹے پہلے اڈیالہ جیل میں امریکی سفارتکاروں کی انٹری۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ڈرامائی طور پر بدل جاتی ہے۔ آج امریکی سفارت خانے کے 3 اعلیٰ افسران نے اڈیالہ جیل کا خصوصی دورہ کیا۔ وفد میں شامل تھے چیف کونسل افسر ٹریسی زپی اور سیکیورٹی افسر اسامہ حنیف اور آمنہ بی بی۔ اور اب اصل بات، ذرائع کے مطابق یہ دورہ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی ملاقات سے چند گھنٹے پہلے ہوا، جس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ یہ سفارتی زبان میں کیا ہے؟ یہ پری ٹاک سگنل ہوتا ہے ناظرین، یعنی ان دونوں لیڈرز کے درمیان ہونے والی گفتگو میں قیدی نمبر 804 کا کیس ایجنڈے میں شامل ہو چکا ہے، اور یہی وہی لمحہ ہے جو تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی امید بن کر ابھرا ہے۔ ناظرین، یہ بات بالکل اندر کی خبر ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد عمران خان کو جیل میں رکھنا خود اس سیٹ اپ کے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ عدلیہ کی ڈنک نکال دی گئی، سیاسی انجینئرنگ کھل کر سامنے آ گئی، عوامی رد عمل بڑھ رہا ہے، عالمی طاقتیں مطمئن نہیں، اور سب سے اہم، خان کو اندر رکھ کر سیٹ اپ کو چلانا ممکن نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اندر ہی اندر خان کو قائل کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ فیملی ملاقاتیں کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ کیونکہ ڈر یہ ہے کہ کوئی آدھی خبر لیک نہ ہو جائے اور سارا کھیل بے نقاب نہ ہو جائے۔ حلیمہ خان اور دیگر بہنیں آج اڈیالہ فیکٹری ناکہ پر دھرنا دے چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا ہمیں ورکرز کو دھمکی دے کر ہٹایا جاتا ہے، آج ہم نہیں ہٹیں گے، چاہے گرفتار کر لو۔ یہ دھرنا عالمی میڈیا کے ریڈار پر چلا گیا ہے، جس سے دباؤ مزید بڑھ چکا ہے۔ ناظرین، آج عمران خان کی قید تنہائی، ملاقاتوں میں رکاوٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی 8 ماہ سے خاموشی کے خلاف سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں تاریخی نوعیت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ یہ کیس ٹائمڈ ہے ناظرین، اور اس ٹائمنگ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ امریکی وفد کا دورہ، سعودی امریکی ملاقات، خان کی فیملی کا دھرنا، سپریم کورٹ میں نئی پٹیشن، یہ سب ایک ہی سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میری اطلاعات، میرے ذرائع اور آج کی جیو پولیٹیکل ٹائمنگ سب یہی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو سیٹ اپ سے مکمل طور پر باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ عالمی طاقتیں نیا سیاسی توازن چاہتی ہیں۔ سعودی امریکی ملاقات میں پاکستان کے مستقبل کی ڈیپ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے۔ اڈیالہ میں امریکی سفارتکاروں کا داخلہ عمران خان کیس کو عالمی سطح پر لے گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر قیدی نمبر 804 اب سیاسی قیدی نہیں رہا، وہ خطے کی ضرورت بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ ساری لائنیں، یہ سارے واقعات، یہ ساری ٹائمنگ صرف ایک سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، عمران خان کی رہائی۔
اب دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ ناظرین، دوسری جانب تحریک انصاف بھی پوری قوت کے ساتھ پریشر بڑھانے میں مصروف ہے۔ اسد قیصر نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین کے تحت اس جمعے کو پورے ملک میں یوم سیاہ منایا جائے گا اور اگلے ہفتے تمام سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اور تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں گے اور اگلا لاہ عمل طے کریں گے۔ اس کی واقعی ایک ٹھوس وجہ ہے۔ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ یہ الفاظ خود اسد قیصر کے ہیں اور یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتے ہیں۔ ناظرین، کل کے ولاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک بھر کے وکلاء برادری ایک بہت بڑی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں، اور آج بھی وہی بات درست ثابت ہوئی، کیونکہ خبریں مسلسل یہی کہہ رہی ہیں کہ مزید ہائی کورٹ کے ججز استعفوں کی تیاری میں ہیں۔ اور آج تو ناظرین، جنگ اخبار میں انصار عباسی نے ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا ہے اور کہا کہ 27ویں ترمیم کے بعد کم از کم 4 ہائی کورٹ ججز اپنے استعفے دینے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ 4 ججز اپنے ہائی کورٹ کی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد والی تمام مالی اور سرکاری مراحت کی تفصیل بھی مانگ چکے ہیں، یعنی پینشن کے فوائد، تاریخیں، جمع شدہ رخصت کا ریکارڈ، اور یہاں تک کہ سرکاری گاڑیوں کی موجودہ قیمت بھی معلوم کی جا چکی ہے، جسے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ خود خرید سکتے ہیں۔ یہ سب معمولی چیزیں نہیں ہوتی ناظرین، یہ ایسے اشارے ہوتے ہیں جو نظاموں کو ہلا دیتے ہیں۔ ناظرین، جب عوام، سیاسی جماعتیں، عالمی طاقتیں اور عدلیہ کے اندر بھی یہ بے چینی بڑھنے لگے تو پھر فیصلہ آنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ ناظرین، یہ تمام دباؤ، اندرونی، بیرونی، قانونی، سیاسی، ایک ہی سمت اشارہ کر رہا ہے۔ پاکستان کا موجودہ سیٹ اپ زیادہ دیر تک عمران خان کو قید میں نہیں رکھ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر قوت، میڈیا، اپوزیشن، بین الاقوامی کھلاڑی، عدلیہ، سبھی کے لائن میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اب ذرا بات کرتے ہیں اس ملک کی جو خود کو علاقائی چیمپئن، سپر پاور اور وشو گرو کہلوانے کا شوقین ہے۔ جی ہاں، بھارت کی، جو ایک طرف تو دنیا کو خود مختاری اور خودداری کے لیکچر دیتا ہے اور دوسری طرف امریکہ کے ایک اشارے پر بھیکی بلی بن جاتا ہے۔ امریکی دباؤ اور مغربی پابندیوں کے خوف سے بھارت نے روس سے تیل کی خریداری تقریباً بند کر دی ہے۔ یعنی وہی بھارت جو کل تک بڑے فخر سے کہتا تھا کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کسی کے دباؤ میں نہیں آنے دیں گے، آج امریکی حکم نامے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق دسمبر کے لیے بھارت نے روسی خام تیل کی آرڈر سرے سے فائنل ہی نہیں کیے۔ جو آرڈر عام طور پر ہر ماہ کی 10 تاریخ تک مکمل کر دیے جاتے تھے، وہ اب امریکی فون کال کے بعد ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ بھارت کی 5 بڑی ریفائنریز نے بھی روس سے نئی خریداری روک دی ہے، اور سرکاری کمپنی انڈین آئل کارپوریشن یعنی IOC نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اب صرف غیر پابندی یافتہ سپلائر سے تیل خریدیں گے۔ یعنی سیدھا مطلب جو امریکہ کہے گا وہی کریں گے، یعنی جو تسی کہو گے سونے ہو وہی ہوئے گا۔ ناظرین، یہاں ایک دلچسپ بات نوٹ کریں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ٹائمنگ سب کچھ ہوتی ہے، یعنی ہر چیز میں ناظرین ٹائمنگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اس بات کو دہراتے رہے کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے تھے اور بھارت کی ایئر فورس میں وہ صلاحیت نہیں کہ پاکستانی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ بیانات محض تبصرے نہیں تھے بلکہ ایک سفارتی کھیل کا حصہ تھے۔ امریکہ نے بھارت کو آہستہ آہستہ یہ باور کرایا کہ تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں ہماری ٹیکنالوجی چاہیے، ہمارے ہتھیار، ہمارے معاہدے، اور پھر ہوا کیا؟ بھارت کو دفاعی معاہدوں کے جال میں پھنسایا گیا، اور اب وہی بھارت، وہی وشو گرو امریکہ کے مفادات کی حفاظت میں مصروف ہے۔ امریکی صدر نے حال ہی میں یہ کہا ہے کہ بھارت روسی تیل خرید کر یوکرین میں جنگی مشین کو ایندھن فراہم کر رہا ہے، اور ساتھ ہی روسی تیل پر بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر دیا گیا۔ نتیجہ، بھارت فوراً پابندیوں کے خوف میں آ گیا اور واشنگٹن کو یہ یقین دہانی کرائی کہ آئندہ روس سے تیل کی خریداری کم کر دی جائے گی۔ یعنی ناظرین، جس ملک کے وزیر اعظم روز دنیا کو بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگاتے تھکتے نہیں تھے، وہی ملک آج امریکہ کو یقین دہانیاں دے رہا ہے کہ ہم آئندہ روس سے کچھ نہیں خریدیں گے۔ واہ بھارت واہ! خود کو دنیا کا لیڈر کہنے والا ملک امریکہ کی ایک فون کال پر اپنی پالیسی بدل دیتا ہے اور پھر ہمیں جمہوریت اور خود مختاری کے لیکچر دیتا ہے۔ ناظرین، سچ یہ ہے کہ بھارت نے آج اپنی خارجہ خود مختاری کا سودا کر دیا ہے۔ امریکہ جس طرح آج بھارت سے فیصلے کروا رہا ہے، وہی طرز عمل کل چین کے خلاف یا خلیج ممالک کے خلاف بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ یہ دراصل تابعداری کی پالیسی ہے، نہ کہ خارجہ پالیسی،
اور طنز یہ کہ بھارت کے میڈیا اور لیڈر آج بھی ٹی وی پر بیٹھ کر یہی کہہ رہے ہیں ہم امریکہ کے برابر کے شراکت دار ہیں، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت کو اب صرف پولیٹیکل کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان پر الزام لگانے والے، پاکستان کے دفاعی بجٹ پر تنقید کرنے والے آج خود اپنے فیصلوں کے لیے واشنگٹن کی منظوری کے منتظر ہیں۔ یہ ہے نیا بھارت جو زبان سے خود مختار لیکن عمل میں غلام بن چکا ہے۔ تو ناظرین، اب سوال یہ ہے، کیا بھارت واقعی عالمی چیمپئن ہے یا صرف امریکہ کا کرکٹ بال ہے جو جہاں چاہے وہاں پھینک دیتا ہے؟ ناظرین، یہ وقت بتائے گا کہ بھارت کی یہ پالیسی شفٹ معاشی خود کفالت کی طرف قدم ہے یا سیاسی خود سپردگی کی علامت۔ لیکن ایک بات طے ہے، دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کا تیل بھی اب امریکی مفادات کے دباؤ پر بہے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری روک کر اپنے ہی مفاد کے خلاف قدم اٹھایا ہے؟ ناظرین، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔